کسی بھی شخصیت کا اظہار اس کے کلام سے ممکن ہے، اور وہ جو خدا لامحدود ہے اس کی کلیتاً صفات کا اظہار جو ہے اس کی کتاب اور اس کے کلام ہی سے ممکن ہے۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال۔ حسب سابق آپ سبوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم، شالوم، خوش آمدید اور بخیر راگلے جی آیا نوں۔ جو بھی آپ کے جغرافیہ ہے، جو بھی آپ کی زبان ہے، جو بھی آپ کا تمدن ہے، ثقافت ہے، علاقہ ہے، اس کے لحاظ سے پاسٹر صدیق پال کا آپ کے دوست، آپ کے بھائی کا سلام آپ تک پہنچے۔ آج پچھلے ہفتے کی طرح ہم ایک نئے سلسلے میں داخل ہونے کے لیے جا رہے ہیں، اور آج کا موضوع جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے، ضخیم ہے، اور تھوڑا سا ٹائم طلب بھی ہے اور توجہ طلب بھی ہے۔ موضوع کا نام، جو ٹاپک ہم جس کو گفتگو میں لائیں گے اور اس کے اوپر اظہار خیال کریں گے، اس کا نام ہے تصدیق الکتاب۔ اور الٹیمیٹلی تصدیق الکتاب کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے پیش آئی کہ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے عالم مسیحیت اور عالم اسلام کے درمیان میں، کیونکہ دونوں مذاہب جو ہیں اپنی اپنی کتابیں، جن کو وہ الہامی کہتے ہیں، مانتے ہیں، جانتے ہیں، اپنے پاس رکھتے ہیں، اور بڑی شد و مد کے ساتھ، بڑی زبردست طریقے کے ساتھ دونوں مذاہب کے پیروکار جو ہیں وہ اپنی کتاب کو پیش کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ دونوں خدا کا کلام ہیں؟ اگر خدا کا کلام ہے تو پھر ہمارے درمیان میں اختلاف کیوں موجود ہے؟ اور ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ خدائے قدوس، جو اس جہاں کا خالق اور مالک ہے، جس نے پوری کائنات کو خلق کیا ہے، وہ ایک ہے، اور اس کی ذات نے اپنے کلام مقدس سے، جس کو مسیحی الہیات کے اندر خدا کا کلمہ کہا جاتا ہے، اور پھر ہم قرآن کی بہت ساری آیات میں دیکھتے ہیں کہ کن فیکون، خدا بولتا ہے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ خدا بولتا نہیں ہے تو خدا میں نقص ہے، اور نقص والی ذات جو ہے وہ کاملیت کے درجے پر فائز نہیں ہو سکتی، لہذا وہ ذات خدا نہیں ہو سکتی۔ تو خدا یقیناً کلام کرتا ہے، اس کے کلام کرنے سے تخلیق کاری ہوتی، تخلیق جو ہے وہ خلقت جو ہے، وہ خلق جو ہے وہ وجود میں آتی ہے، اور اسی سے ہم اس کو خالق کہتے ہیں کہ وہ کریٹر ہے، اور پھر کریچرز ہیں، پھر کریشن ہے، اور وہ ساری کائنات کا کریٹر اور میکر ہے، وہ بنانے والا ہے، وہ خلق کرنے والا ہے۔ تو وہ اپنے کلام سے ساری چیزوں کو جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، اور پھر جب اس نے اپنے کلام کو بھیجا ہے اس دنیا کے اندر، تو وہ کلام جیسے اس کا متکلم ہے ویسے ہی اثرات اپنے اندر رکھتا ہے۔ اگر ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا جو ہے، یعنی متکلم، کلام کرنے والا جو ہے، وہ شافی ہے، یعنی شفا دیتا ہے، تو یاد رکھیے اس کا کلام بھی شفا دیتا ہے۔ اور اس طرح کی آیات خود قرآن شریف کے اندر بھی موجود ہیں، اور توریت شریف، انجیل شریف اور بائبل مقدس کے اندر بھی یہ آیت موجود ہے، وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے۔ اور اگر ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ متکلم، یعنی کلام کرنے والا، جس کے بولنے سے، جس کے کلام کرنے سے یہ ساری کائنات بنی ہے، وہ خلق کرتا ہے، یعنی وہ چیزوں کو بناتا ہے، تو اس کا کلام بھی تخلیق کرتا ہے، خلق کرتا ہے، بنا دیتا ہے، کیونکہ ہم یہ لفظ بارہا سن چکے ہیں، اور وہ اس کا تعلق جو ہے وہ اسلامی دینیات کے ساتھ بھی ہے کہ کن فیکون، وہ کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ اور سیم ہی جو الفاظ ہیں وہ توریت شریف کی پہلی کتاب یعنی پیدائش کی کتاب میں موجود ہیں کہ خدا نے روشنی کہا تو وہ روشنی ہوگی، خدا نے دن کہا تو دن ہو گیا، اور جو کچھ خدا کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ متکلم اور کلام
باہم متصل ہیں، آپس میں ان کا گہرا رشتہ ہے، اور جیسا متکلم ہوتا ہے ویسا اس کا کلام ہوتا ہے، اور جو خوبیاں متکلم کے اندر ہیں وہی اس کے کلام کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو خدا کا جو کلام ہوگا وہ یقینی طور پر اپنے اندر وہ صاف رکھتا ہے، یعنی خدا اگر لا تبدیل ہے تو اس کا کلام بھی لا تبدیل ہے، لا مبدل ہے، کوئی اسے تبدیل نہیں کر سکتا ہے، کوئی اس کی شان و شوکت میں گھٹا نہیں سکتا ہے، اس کے مقام و منزلت کو، اس کی اسٹیٹس کو کم نہیں کر سکتا ہے، خواہ ساری دنیا بھی ایک طرف ہو جائے۔ تو حتیٰ کہ جناب حضور المسیح نے یہ فرمایا کہ توریت کا کوئی نقطہ اور شوشہ بھی نہیں ٹل سکتا ہے، بلکہ آپ نے خود جب آپ اس زمین کے اوپر موجود تھے اور لوگوں کو شفا بانٹ رہے تھے، لوگوں کے اوپر رحم کر رہے تھے، اور آپ کی شخصیت کا یہ خاصہ رہا ہے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی کے اندر کسی کو تھپڑ نہیں مارا، کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا، کسی کا حق آپ نے نہیں چھینا ہے، بلکہ اپنی فقیری کے اندر، عالم فقر کے اندر بھی آپ نے بادشاہی کو رواج دیا ہے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ لومڑیوں کے بھٹ ہیں، پرندوں کے گھونسلے ہوتے ہیں، مگر ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی جگہ نہیں۔ لیکن کمال یہ تھا اس عالم فقر کا کہ آپ جو کہتے تھے وہ ہو جاتا تھا۔ اس کی بہت زیادہ مثالیں موجود ہیں انجیل شریف کے اندر، چونکہ میں اپنے موضوع کے ساتھ منسلک رہنا چاہتا ہوں، تو یہ تھوڑی سی میں نے تمہید باندھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ توریت کا کوئی نقطہ اور شوشہ نہیں ٹل سکتا ہے، اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے مگر میرے منہ کی باتیں نہ ٹلیں گی، کیونکہ یہ کلام کس کا ہے؟ یہ کلام خدا کا ہے، یہ کلام رب العالمین کا ہے۔ اگر وہ قائم ہے، حی القیوم ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، وہ قوی ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو جانتا ہے، وہ دلوں کو، خیالوں کو پڑھ لیتا ہے، تو اس کا کلام بھی ویسے ہی ہے۔ اس لیے پیارے عزیزو، آپ جہاں پر بھی اس وقت تشریف فرما ہیں، مجھے آپ کی ہمیشہ محبت اور آپ کا ساتھ جو ہے وہ میسر رہا ہے، اور میں ان ساری باتوں کے لیے آپ کا بے حد شکر گزار بھی ہوں کہ آپ نے کبھی بھی جو ہے وہ میرے ساتھ تعاون میں کمی کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی ہے، اور میں بھی یہی سوچتا ہوں کہ میرے بہن بھائی، میرے دوست اور ناظرین کرام جہاں پر بھی ہیں، وہ دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ پروگرام کو اسی طرح دیکھیں جیسے وی آر سٹنگ ان اے فیملی، ہم ایک خاندان کا حصہ ہیں۔ آلدو ہم عالمگیر سطح پر، یونیورسل لیول پر، ورلڈلی ہم مختلف حصوں اور خطوں اور ممالک میں رہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے دوستی جو ہوتی ہے اس بیانڈ دا باؤنڈریز، دوستی کی کوئی حدود نہیں ہوتی، محبت کی کوئی زبان نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ سمجھ لی جاتی ہے، یہ پالی جاتی ہے، اور یہ ہو جاتی ہے، اور یہ نبھائی جاتی ہے، اور دوستی ایک ایسا رشتہ ہے جو ہمیں باہم مربوط کرتا ہے، ہمیں ملاتا ہے کہ ہم اپنی گفتگو کو جاری و ساری رکھیں۔ تو ہم نے یہ گزارش کی تھی کہ جیسے ہمارا پروگرام جو ہے اور ٹاپک جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، تصدیق الکتاب، اور جب ہم تصدیق کا لفظ جو ہے اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں تو اس کے 3-4 ابتدائی معنی جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، یعنی پڑتال کرنا یا توثیق کرنا یا جواز کاری ڈھونڈنا، کہ یہ کیوں؟ اب تصدیق الکتاب کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر یہ کتاب الکتاب ہے، یہ خدا کی کتاب ہے، خدا کا کلام ہے، اور توریت شریف کو، زبور شریف کو، انجیل شریف کو، صحائف انبیاء کو خدا نے بھیجا ہے، تو ان کا جواز کیا ہے؟ کون سے ایسے میرٹس ہیں، کون سے ایسی باتیں ہیں کہ ہم ان کو مان لیں کہ یہ خدا کا کلام ہے؟ تو یہ بنیادی طور پر جو ہے وہ موضوع کی تمہید ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور یقینی طور پر 2 الفاظ اور بھی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور ان میں کافی جو ہے کبھی کبھی الجھن ہوتی ہے، یہ کبھی کبھی جو ہے اس کے اندر ہمیں تھوڑی کنفیوژن بھی ہوتی ہے کہ یہ الفاظ کیا ہیں۔ ایک تو میں نے تصدیق کا لفظ بولا، اور جو سیکنڈ لفظ ہے اس کے اندر وہ مصدق کا لفظ ہے، اور مصدق کا مطلب ہے تصدیق کرنے والا، برقرار رکھنے والا، اور پھر راست ہونے کی گواہی دینے والا۔ اب یہ لفظ جو ہے
وہ مصدق ہے، ٹھیک ہے؟ تو مصدق ایک لفظ ہے اور یہ بیسیکلی صفت ہے کہ یہ تصدیق کرنے والا، یعنی اب ایک ہم نے کہا تصدیق الکتاب، یعنی کتاب کے از خود الہامی ہونے کا، خدا کی کتاب اور کلام ہونے کا جواز کیا ہے، اس کی تصدیق کیا ہے، اور پھر اس کی توثیق کیا ہے، کیا اس کی ہم نے کبھی پڑتال کر کے دیکھی ہے، کیا کبھی ہم اس پروسیس سے ہم گزرے ہیں، یا ہمارے اوپر دینی غلبہ ہے کہ ہم دین کی وجہ سے، یعنی جس بھی ہم محلے میں پیدا ہوئے، جس بھی دین کے اندر پیدا ہوئے، یا جس بھی فیملی کے اندر پیدا ہوئے، ہم نے چونکہ وہاں آنکھ کھولی ہوتی ہے اور ہم نے یہی اندازہ لگایا کہ جو میری سراؤنڈنگ میں ہے، جو میرے ارد گرد میں ہے، یہی میرا مذہب ہے، لیکن ہم نے کبھی جواز نہیں ڈھونڈا۔ بلکہ بسا اوقات میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر دوں کہ مذاہب کے اندر جواز ڈھونڈنے کو، اگرچہ اچھی بات ہے پڑتال کرنا، تو سیکھ کے اندر جانا، پھر اس کی تفتیش کرنا، پھر اس کی تحقیق کرنا، لیکن بعض دفعہ مذہبی حالات کے اندر جکڑے ہوئے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اسے گناہ سے تعبیر کرتے ہیں کہ بھئی آپ خدا کے کلام کی تصدیق کریں گے، آپ خدا کے کلام کی توثیق کو ڈھونڈیں گے، آپ اس کی جواز کاری کو ڈھونڈیں گے۔ یس، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو گناہ پر مبنی ہو، بلکہ میں ایمان رکھتا ہوں کہ حق تعالیٰ کی ذات اس سے خوش ہوگی کہ میرے بندے کے پاس اندھی تقلید کا راستہ نہیں ہے، بلکہ اس کے پاس تو تصدیق کا راستہ ہے، اس نے تو سچائی کو اپنایا ہے۔ اور دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں یہ چاہتے ہیں، لیکن بعض دفعہ وہ مذہبی اقدار سے ڈر جاتے ہیں، اور بعض دفعہ یہ میں کھل کے کہنا چاہتا ہوں، چونکہ یہ ہمارا پروگرام جو ہے اس کا نام ہی زبردست ہے، دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ، تو مجھے اپنی دوستی کو بھی نبھانا ہے، اور وہ باتیں جو آپ نہیں کر سکتے ہیں شاید میں آپ کے سامنے بیٹھ کے کر رہا ہوں، تاکہ آپ کو، میرے دوستوں کو، میرے احباب کو، میرے بہن بھائیوں کو حوصلہ ملے کہ وہ بھی باتیں کر سکیں۔ تو بعض دفعہ یہ باتیں کرنا مذہبی ماحول میں مشکل نظر آتا ہے کہ بس جی خدا کا کلام ہے، آپ مانیے اس کو، لیکن اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یس مانیے تو ضرور، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں خدا کے کلام کی تفتیش کروں، تحقیق کروں، اور ان کی وجہ سے، اس تصدیق اور تحقیق کی وجہ سے میں اپنے سفر کو آگے بڑھاؤں، تاکہ میں مطمئن دل کے ساتھ جو ہے اپنے دینی رجحان کو پروان چڑھا سکوں۔ آپ دیکھیے، اگر یہ تجسس کا مادہ نہ ہوتا، یہ ڈھونڈنے کا، یہ تلاش کا مادہ انسان کے اندر نہ ہو، تو پھر میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے ساتھ آج کے پہلے پروگرام میں عرض کروں گا، تاکہ ہمارا جو مائنڈ ہے وہ میک اپ ہو جائے اور ہمارا مائنڈ ریڈی ہو جائے کہ ہم کیا سننے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس کا لب لباب، اس کا خلاصہ، اس کی بنیاد کیا ہوگی۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک کسان ہے اور اس کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، اور باپ نے ساری عمر محنت کی ہے، پسینے سے شرابور ہے، اور پھر وہ جو ہے بعض دفعہ یہ کہتا ہے کہ میں تھک جاتا ہوں کام کرتے کرتے، لیکن اس کا جو بیٹا ہے وہ پڑھ لکھ کے کہیں بہت بڑا آفیسر بن جاتا ہے، اور جب باپ کو خبر پہنچتی ہے کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ بہت بڑا آفیسر بن گیا ہے، تو ہی نیور مائنڈ، وہ کہتا ہے کہ مبارکباد لیتا ہے، خوشی کرتا ہے، بلکہ آنے والوں کو وہ بڑا ویلکم کہتا ہے کہ خدا کا شکر ہے، رب العالمین کی تعریف ہے، اللہ پاک کا شکر ہے کہ میرا بیٹا آفیسر بن گیا ہے۔ حالانکہ اگر باپ کو ہی فالو کرنا، یا باپ کی مذہبی اقدار کو ہی فالو کرنا چاہیے، یا باپ کے ہی ماحول کو اپنانا چاہیے، تو اس بیٹے کو، کسان کے بیٹے کو کسان ہونا چاہیے تھا۔ لیکن یاد رکھیے ایسا نہیں ہے، بلکہ رب العزت نے ہر انسان کو پیدائشی طور پر مختلف کوالٹیز دی ہیں، مختلف خوبیاں دی ہیں۔ اسے دیکھیے، وہ باپ کسان تھا، لیکن بیٹے نے جب محنت کی، پڑھا لکھا، وہ علم کے مدارج سے آگے بڑھا، وہ تصدیق کے معاملے سے، تحقیق کے معاملے سے، ریسرچ میں گیا، اس سے ڈگری حاصل کی، وہ بہت بڑا آفیسر بن گیا۔ لیکن یہ پرابلم کہاں پیدا ہوتا ہے؟ یہ مذہب کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس بھی مذہب کے اندر انسان پیدا ہوتا ہے، موسٹ آف دا ٹائم، اکثر اوقات اس کو الاؤ نہیں کیا جاتا کہ وہ کسی دوسرے مذہب کا مطالعہ کرے، یا کسی دوسرے مذہب کی کتاب کو بھی پڑھنا چاہے یا پڑھے۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کو منع کر دی جاتا ہے، کیونکہ اس کو خاص ایک سیکشن کے اندر، ایک باکس کے اندر بند کر دی جاتا ہے،
اور پھر جب وہ بڑا بھی ہو جاتا ہے تو چونکہ وہ ڈر اور خوف اس کی گھٹی کے اندر، اس کے ڈسک کے اندر جو ہے، اس کے مائنڈ کے اندر بیٹھا ہوتا ہے، تو وہ بڑا ہو کر وہی بنتا ہے جیسا اسے بنایا گیا تھا، یعنی جیسا اسے سکھایا گیا تھا۔ اب وہ کیا کرتا ہے، جب وہ اپنے ہوش و حواس کو بلوغیت کو پہنچتا ہے اور بلوغت کو پہنچتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ وہی ایڈریس کرتا ہے لوگوں کو کہ اس کتاب کو نہ پڑھا جائے۔ تو یوں ایک ایسا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ کبھی بھی ایک دوسرے کو پڑھنے کا موقع نہیں ملتا۔ لیکن جیسے میں نے کسان کی اور آفیسر کی مثال دی، باپ خوش ہوتا ہے، حالانکہ باپ نے کبھی بھی ایئر کنڈیشن کے اندر نہیں رہا، بڑی گاڑیوں کے اندر وہ سوار نہیں ہوا، وہ فیسیلیٹیز نہیں تھی جو بیٹے کے پاس ہیں، لیکن پھر بھی وہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بیٹے نے بہت اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ لیکن مذہب کے معاملے میں ہم بہت سخت لوگ واقع ہوئے ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا بیٹا جو ہے، اگر وہ مسلمان کا بیٹا ہے تو وہ جو ہے وہ توریت شریف کو پڑھ لے، انجیل شریف کو پڑھ لے، اور زبور شریف کو پڑھ لے، انبیاء کے صحائف کو پڑھ لے، اور سیم ہی اگر وہ ایک مسیحی بیٹی اور بیٹا ہے تو وہ قرآن شریف کا مطالعہ کرے۔ یہ ہم نہیں چاہتے۔ اور اسی طرح کو اگر کوئی مسلم ہے تو وہ نہیں چاہے گا کہ اس کا بیٹی یا بیٹا جو ہے وہ ہندوازم کا مطالعہ کرے، سکھ ازم کا مطالعہ کرے۔ میرا جو زیادہ مطالعہ رہا پچھلے کئی سالوں سے، میرے دل کی وہ لگن رہی، میری جستجو یہ رہی، اور یوں سمجھ لیجئے کہ میرا پیار، میرا محور و مرکز جو رہا وہ دو مذاہب رہے، لیکن میں نے پارشلی جو ہے وہ سکھ ازم کو بھی پڑھنے کی کوشش کی، اور سکھ میرے بہت اچھے سارے دوست بھی ہیں۔ پھر ہندوؤں کی جو مقدس کتاب ہے، یقیناً ان کے نزدیک وہ سیکرڈ ہے، اس کو بھی دیکھنے کا موقع ملا۔ لیکن زیادہ تر میں نے اپنے علمی احاطے کو جو ہے وہ دو مذاہب، دنیا کے دو بڑے مذاہب اسلام اور مسیحیت کے درمیان رکھا تھا کہ اس چیز کو ہم آگے بڑھائیں اور اس چیز کو ہم پڑھ سکیں، اس چیز کو لوگوں کے ساتھ ہم بیان کر سکیں۔ تو ہم گزارش یہ کر رہے تھے کہ تین الفاظ بیسیکلی ہیں، اس موضوع سے منسلک ہیں۔ تصدیق کا لفظ میں نے بتا دیا، اور پھر ایک لفظ جو ہے وہ مصدق ہے، یعنی جو دال ہے اس کے نیچے جو ہے وہ کسر ہے، یعنی جس کو ہم زیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ مصدق ہے، اور یہ صفت ہے، اس کا مطلب ہے تصدیق کرنے والا، ٹھیک؟ اور پھر برقرار رکھنے والا، راست ہونے کی گواہی دینے والا، سچا ثابت کرنے والا۔ اور پھر ایک اور لفظ ہے، وہ لفظ مصدق، یعنی وہ فتح کے ساتھ ہے، یعنی دال جو ہے، میم صاد اور دال جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، وہ لفظ مصدق ہے۔ اب جو مصدق لفظ ہے اس کا مطلب ہے پہلے ہی سے تصدیق کیا گیا، پہلے ہی سے سچا ثابت ہے، پہلے ہی سے وہ راست ثابت ہو چکا ہے، پہلے ہی سے وہ قائم ہے۔ تو یہ جو تین الفاظ ہیں ان کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ تصدیق الکتاب، یعنی جو خدا کی کتاب ہے، جو خدا کا کلام ہے، الہام ہے، اور خدا نے آپ کو کبھی بھی نہیں کہا ہے کہ آپ اس کی کلام کو، آپ اس کے جو ہے الہام کو کبھی تصدیق میں نہ لائیں، کبھی ریسرچ میں نہ لائیں، یہ خدا نے کبھی نہیں کہا ہے۔ بلکہ توریت شریف کے حصے کے اندر، زبور شریف کے حصے کے اندر، اور اناجیل شریف کے حصے کے اندر جو ہے متعدد مقامات پر لفظ تحقیق بھی آیا ہے۔ پھر جو ہے اس کے اندر یہ ہے کہ غور کرنے کا لفظ بھی آیا ہے، پھر اس کے اندر جو تفشیص کا لفظ بھی آیا ہے۔ یعنی ہماری جانکاری ہونی چاہیے، ہمیں ان باتوں کو پڑھنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے دنیا کو ایک روشن پہلو بتا سکتے ہیں کہ مذہب کے ساتھ چلنے کا مطلب اندھی تقلید نہیں ہے، اندھا راستہ نہیں ہے، بلکہ جو خدا کے لوگ ہیں، خدا چونکہ نور ہے، اگر خدا نور ہے تو اس کے ماننے والوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ ان کو نور کے اندر چلنا ہے، وہ دنیا کے لیے لائٹ ثابت ہوں، دنیا کے لیے روشنی ثابت ہوں۔ اس لیے حضور المسیح خداوند یسوع مسیح نے ایک موقع پر فرمایا کہ میں دنیا کا نور ہوں، اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم دنیا کا نور ہو اور تم زمین کا نمک ہو۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارے وجود سے روشنی، محبت، انسانیت، پیار، حوصلہ، ہمدردی، حوصلہ افزائی دوسرے لوگوں تک پہنچے۔ اور اگر یہ کام ہم نہیں کر رہے ہیں تو پھر میں بجا طور پر آپ کے ساتھ اس محفل میں شیئر کر رہا ہوں کہ شاید ہمارا نور کے ساتھ تعلق نہیں ہے،
اور اگر نور کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو پھر ہم نور بانٹ نہیں سکتے ہیں، نور ہمارے اندر نہیں ہے۔ تو خدا کی ذات اگر نور ہے تو وہ آپ کو اندھی تقلید یا اندھے بلائنڈ فیتھ کے طور پر یا بلائنڈ فالوئنگ کے طور پر جو ہے آپ کو نہیں کہتا کہ آپ اس کی پیروی کرتے رہیں، چلتے رہیں، بلکہ میرے پیارے عزیز دوستوں، میرے بہنوں بھائیوں، میں نے ہمیشہ آپ کو انکریج کیا ہے کہ پلیز جب بھی آپ دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ پروگرام کو دیکھتے ہیں، میرا ایمان ہے کہ بہت سارے کامنٹس، بہت سارے تاثرات ہمیں مل رہے ہیں کہ یہ پروگرام لوگوں کو بہت اچھا لگ رہا ہے، اور کئی لوگوں نے یہ کامنٹ کیے ہیں ایسے لگ رہا ہے جیسے ہماری فیملی کے درمیان یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ پھر جو گفتگو میرا نام لے کر وہ کہتے ہیں، آپ کرتے ہیں، وہ ایسے لگتا ہے کہ ایک بہت سادہ گفتگو ہے اور ہمیں باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ ہم کہنا کیا چاہتے ہیں۔ تو بیسیکلی ہم نے یہ بات کی کہ تصدیق الکتاب، یعنی کتاب اگر ہے، یعنی خدا کی کتاب اگر ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، ہم یہ کہتے ہیں تورات شریف، انجیل شریف، صحائف انبیاء اور زبور شریف، تو اس کا مطلب کیا ہوگا، اس کا جواز کیا ہے، کیوں ہم اس کو مانیں اور کس طرح سے مانیں، اور پھر اس لیٹسٹ ورڈ کے اندر جب کہ دنیا بڑی ماڈرن اور جو ہے وہ جدید تر ہوتی چلی جا رہی ہے، کیا اتنے سالوں کا جو کلام اور کتاب اور الہام ہمیں ملا ہے، کیا آج بھی یہ اسی طرح سے اتھینٹک ہے کہ آج بھی اس کو مانا جائے؟ تو میں چند چیزیں آپ کے ساتھ ابتدائی طور پر پیش کرتا ہوں۔ پہلے تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ خدا کا جو کلام ہے وہ خدا کی مانند ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ کلام متکلم جیسا ہوتا ہے، آپ جتنی بھی پڑتال کریں گے، جتنی بھی ریسرچ کریں گے، آپ خدا کے فضل و کرم سے اس نقطے کے ساتھ متفق ہوں گے، یعنی خدا کی خوبیاں آپ رکھ لیں۔ آپ دیکھیے کہ خدا کا کلام ابدی ہے، ازلی ہے اور ابدی ہے، کیونکہ خدا ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے۔ اگر ہم کہیں کہ خدا خاص موقع سے بولنا شروع ہوا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم کہیں کہ خدا ایک لیمیٹڈ ٹائم تک بولے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیے کہ جب لوگ عالم فردوس میں چلے جائیں گے، جو کہ عمومی تصور ہے، جنت میں، بہشت میں، یا خدا کی حضوری کا نام بھی اسے دیا جاتا ہے، خدا کے پاس چلے جائیں گے، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا پھر کلام نہیں کرے گا؟ نہیں، خدا پھر بھی کلام کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا ازلی ہے، اس کا کلام بھی ازلی ہے، یعنی اگر متکلم ازلی ہے تو اس کا کلام بھی ازلی ہے، اور اگر متکلم ابدی ہے تو اس کا کلام بھی ابدی ہے، اور وہ ہمیشہ تک رہے گا۔ اس لیے جب آپ کبھی لسٹ بنائیں گے، جب آپ کبھی گہرے طور سے اس ٹاپک کو دیکھیں گے، تو جو خصائص اور خوبیاں اور اوصاف جو ہیں وہ خدا کی ذات کے ہیں، وہی اس کے کلام کے ہیں، اور وہ جو ہے تعلیم ہمیں ملتی ہے کہ ہم خدا کے کلام کو اس طرح سمجھیں۔ تو چند حوالہ جات، چونکہ میرا پروگرام دوستی کے ساتھ ہے، ریلیشن شپ، تعلقات کی بنیاد پر ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں حوالہ جات کا جو آغاز ہے وہ میں قرآن شریف سے شروع کرتا ہوں، تاکہ آپ اس کو سن سکتے ہیں، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا حوالہ جو اس عنوان کے ساتھ منسلک ہے وہ سورہ الانعام ہے، قرآن میں 6 سورہ آف دا قرآن، اور اس کی آیت نمبر 34 ہے، 34 ورس ان دا قرآن، ٹھیک ہے جی، یعنی سورہ الانعام اور قرآن شریف میں سے، اور اس کے 6 سورہ کی آیت نمبر 34 آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں، اور آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ میں ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ لکھا ہے، اور تم سے پہلے بھی پیغمبر جٹلائے جاتے رہے، وہ تکذیب اور ایذا اور صبر کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد پہنچتی رہی، اور خدا کی باتوں کو کوئی بھی بدلنے والا نہیں، خدا کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ پہلا حوالہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، اور اس کی لفظ کیا ہے، وَلَا مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِ اللَّہ، یعنی اللہ کے کلام کو کوئی نہیں بدلنے والا ہے، اس کی باتوں کو کوئی نہیں بدلنے والا ہے، جس کے لیے میں نے جناب حضور المسیح خداوند یسوع المسیح کا ارشاد گرامی آپ کو پڑھ کے سنایا تھا، کہ آپ نے فرمایا کہ تورات کا کوئی نقطہ اور شوشہ نہیں ٹل سکتا۔ کیا شان ہے کہ جب آپ اس زمین پر آئے تو تورات کو آئے ہوئے کافی سال گزر گئے تھے، صدیاں گزر گئی تھیں، لیکن آپ نے پھر آ کر کہا، یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ مسیح کی آمد گرامی تک بھی وہ ناقابل تردید تھا، ناقابل
تبدیل تھا اور وہ تبدیل نہیں ہو سکتا تھا، وہ چینج نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اس لیے قرآن شریف کی چھٹی سورہ اس کی 34 آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ بیسیکلی خدا کی باتوں کو کوئی بھی بدلنے والے ولا اور کوئی نہیں۔ واو کا مطلب کیا ہے؟ اور لا کا مطلب ہے نہیں ہے کوئی۔ جیسے ہم کلمہ طیبہ میں پڑھتے ہیں پہلے کلمے لا الہ، تو لا کا اور کوئی نہیں ہے اور نہیں ہے مبدلہ لکلمات اللہ، یعنی مبدل ہے تبدیل کرنے والا۔ دنیا میں کوئی انسان، کوئی فرشتہ، کوئی زیرو جو چیز ہے، طاقتور ہو کمزور ہو کچھ بھی ہو، قرآن کی آیت کہتی ہے کہ خدا کے کلام کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے، وہ لا تبدیل ہے۔ اور تم کو پیغمبروں کے احوال کی خبریں پہنچ چکی ہیں تو تم بھی صبر سے کام لو۔ یہ پوری آیت ہے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ لا تبدیل ہے، خدا کا کلام تبدیل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اب اس بات کے اوپر پہلا غور کریں کہ تصدیق الکتاب کا ضروری پہلو کیا ہے، کہ اگر یہ کتاب خدا کی کتاب ہے، خدا کا کلام ہے، تو کیا اس کو بدلا جا سکتا ہے؟ کیا یہ خود سے بدل سکتی؟ نہیں۔ خدا کا کلام خدا جیسا ہے، اور پھر کیا کوئی بدل سکتا ہے؟ نہیں۔ اس کی گواہی کس نے دی ہے؟ اس کی گواہی جو ہے جناب حضور المسیح نے بھی دی ہے، اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے مگر میرے منہ کی باتیں نہ ٹلیں گی۔ اور پھر قرآن شریف کی چھٹی سورہ کی 34 آیت کو ہم نے پڑھا ہے کہ ولا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام کو، خدا کے کلام کو دنیا کے اندر کوئی پیدا نہیں ہوا، کوئی نہیں بدل سکتا ہے۔ یاد رکھیے، مسلمانوں کی بات تو دور کی ہے، یہودیوں کی بات تو دور کی ہے، مسیحیوں کی بات تو دور کی ہے، لیکن دنیا میں کوئی انسان، خواہ بادشاہ ہو، گدا ہو، طاقتور ہو، کتنا بھی وہ منکر ہو، جو مرضی کر لے، وہ اس کو بدل نہیں سکتا۔ اگر ہمارا خدا پر ایمان ہے، رب العالمین پر ایمان ہے، تو پھر اس کے اگر وہ نہیں تبدیل ہو سکتا ہے تو کوئی اس کے کلام کو بھی نہیں بدل سکتا ہے۔ پیارے عزیز دوستو، ہماری گفتگو جاری رہے گی، لیکن آئیے ہم دعا کرتے ہیں۔ خدائے بزرگ و برتر، اے زندہ خدا، تو حی القیوم ہے، تو ظاہر اور باطن ہے، تو اول اور آخر ہے، تو قائم رہتا ہے، تو قائم رکھتا ہے۔ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تیرا کلام آج بہتوں کے لیے باعث برکت ہو، دلوں کے دریچوں کو کھول دے تاکہ تیری روشنی دلوں کے اندر آتی جائے اور دل منور ہوں۔ یہ دعا ہم تیرے کلمہ خدا یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ پیارے عزیز دوستو، دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو۔